بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ذی قعدہ کی 29ویں تاریخ ہے اور آج بھی ذی الحجہ کا چاند ہو سکتا ہے اور کل بھی ہو سکتا ہے، اگر آج نہ ہوا تو کل۔ بہرحال کل یا پرسوں سے عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پورے سال کے اندر کچھ مخصوص اوقات بنائے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنے سے قرب حاصل کرنے کا مخصوص موقع عطا فرماتے ہیں کہ بندہ ان دنوں کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کی خصوصی رحمت ان ایام میں متوجہ رہتی ہے۔ وہ بے شمار سال کے اندر بہت سارے ایام، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اسی طریقے سے رمضان کا آخری عشرہ ہے، اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ شب قدر ہے، اسی طریقے سے 15ویں شعبان کی رات ہے، عیدین کی رات ہے، عاشورے کا دن ہے، محرم کا پورا عشرہ ہے۔ انہی مخصوص ایام میں سے یہ عشرہ ذی الحجہ بھی ہیں، یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ان کی خصوصی اہمیت ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، یہ قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟ اس میں مفسرین کے 2-3 قول ہیں، لیکن ایک مضبوط قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی 1 سے لے کر 10 تاریخ مراد ہے، یعنی 10 ذی الحجہ، عشرہ ذی الحجہ مراد ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کی برابری پورے سال کے کسی بھی دن کیے جانے والا عمل نہیں کر سکتا۔ یعنی آدمی عشرہ ذی الحجہ کے اندر کوئی نیک کام کرے، اس کی اہمیت پورے سال کے بقیہ دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال کے مقابلے میں عشرہ ذی الحجہ کے عمل کی اہمیت بڑھی ہوئی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اس سے کمتر ہو جائے گا، عشرہ ذی الحجہ کا عمل اس سے بڑھ جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی اس سے کم درجے کا عمل ہوگا، سوائے اس شخص کے جو اللہ کے راستے میں نکلے
اور اپنی جان مال دونوں اللہ کے راستے میں لگا دے، یعنی اس کی جان بھی کام آ جائے، اس کا مال بھی کام آ جائے، وہ شہید ہو جائے، وہ وہاں سے لوٹ کر نہ آئے، اس کا مرتبہ تو بڑھا ہوگا، لیکن اس کے علاوہ سب اس سے نیچے ہیں، سب کے مقابلے میں عشرہ ذی الحجہ کا عمل بڑھا ہوا ہے۔ دوسری روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ پورے سال میں جتنے عمل کرتا ہے وہ سب اس سے کم ہیں، اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ایک دن کا روزہ پورے سال کے روزے کے برابر ہے، اور اس کی ایک رات کے اندر عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ایک دن کا روزہ رکھنا پورے سال کے روزے کے برابر ہے، اور ایک رات کے اندر عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اب شب قدر کی عبادت کے برابر کہا گیا اور رمضان کے برابر کہا گیا، حدیث کی تشریح کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو فرمایا گیا یہ اس کی اہمیت کے پیش نظر فرمایا گیا کہ اس کا زبردست مقام ہے، ورنہ شب قدر کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور رمضان کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ یہ صرف متوجہ کرنے کے لیے کہہ دیا گیا کہ عشرہ ذی الحجہ کے اندر روزے رکھنے کا اہتمام کیا جائے، اور عشرہ ذی الحجہ کی راتوں کو عبادت کرنے کا اہتمام کیا جائے، اس کا مقام بہت بلند ہے۔ وہ وقت ہم سب کے اوپر آنے والا ہے، ایک دو دن کے اندر عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے، ہم اس کو وصول کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر عبادت کیا کرتے تھے، آپ روزہ رکھا کرتے تھے، اور آخر میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر کوئی پورے عشرے کا روزہ نہیں رکھ سکتا تو کم سے کم 9 تاریخ کا روزہ رکھ لے، یعنی عرفہ کے دن کے ایک دن کا روزہ رکھ لے۔ اس ایک دن کے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ، یعنی 2 سال کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن کے روزے کے بدلے میں معاف فرما دیتے ہیں۔ عرفہ کے دن کے روزے کی یہ اہمیت ہے۔ گناہ کون سے معاف ہوں گے؟ وہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جتنی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں ان سب سے گناہ صغیرہ مراد ہیں۔ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ اور استغفار شرط ہے کہ اگر آدمی نے کسی حقوق کے اندر کمی کے، حقوق العباد کے اندر کسی کا حق مارا ہے تو پہلے اس کا حق ادا کرے، اس کے بعد توبہ کرے۔ حقوق اللہ کے اندر کمی کے، روزہ چھوٹا ہے، نماز چھوٹا ہے، پہلے اس کی قضا کرے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے تو معاف کر دے گا۔ اور اگر صغیرہ گناہ ہے تو ان اعمال کے ذریعے سے صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ وہ قیمتی وقت ہم سب کے اوپر سایہ فکن ہونے والا ہے، ہمیں اس کو وصول کرنے کی فکر کرنا ہے کہ یہ وقت ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت اس وقت متوجہ، تھوڑا عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوگا۔ راتوں کو زندہ کریں اور دن کو بھی روزہ رکھنے کے جتنا ہم سے ہو سکے اتنا روزہ رکھیں۔ آخری درجے میں عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں، اس کی زبردست اہمیت بیان فرمائی گئی ہے۔ اس کے بعد جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہو تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے کہ جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو وہ عشرہ ذی الحجہ کے اندر اپنے بدن کے بال کو نہ کاٹے اور اپنے ناخن کو نہ تراشے، اپنے بدن کا بال بھی نہ کاٹے، جو زائد بال جو کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے ان بالوں کو نہ کاٹے اور اپنا ناخن نہ تراشے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اس شخص کے لیے جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو کہ میں ایام قربانی کے اندر اپنی طرف سے قربانی کروں گا، اور جس کا قربانی کا ارادہ نہیں ہے اس کے لیے بھی فرمایا گیا کہ وہ بھی اگر بال کو نہ بنائے، ناخن کو نہ کاٹے تو اس کے لیے بھی ثواب ہے، لیکن افضلیت ان لوگوں کے لیے ہے جن کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، وہ عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے سے پہلے اپنی حجامت وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، یا پھر اپنی قربانی سے فارغ ہونے کے بعد اپنی حجامت بنائیں۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس کی حجامت بنائے ہوئے 1 مہینہ یا اس سے زیادہ ہو چکے اور امکان ہے کہ جب اگر وہ قربانی کرے گا تو قربانی کرنے تک کی مدت میں 40 دن سے زیادہ کی مدت گزر جائے گی۔ 40 دن کے اندر حجامت بنانے کا حکم دیا گیا، ناخن تراشنے کا حکم دیا گیا، اس سے زیادہ مدت نہ گزرے۔ لیکن اگر کسی نے عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے سے پہلے حجامت نہیں بنائی اور قربانی کرنے تک اس کے ایام 40 دن سے زیادہ ہو جائیں گے تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ اب اس کے لیے اپنے بالوں کو عشرہ ذی الحجہ کے اندر بھی حجامت کا بنانا ضروری ہے، ناخن کا تراشنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس سے 40 دن کے اوپر چھوڑنے پر پھر وہ گناہ کے اندر ملوث ہوگا، اس سے پہلے بنا لینا ضروری ہے۔ تو جس کا 40 سے کم کی مدت ہو وہ چھوڑ دے، اور جس کی مدت 40 سے زیادہ ہو رہی ہے
وہ عشرہ ذی الحجہ کے اندر بھی اپنی حجامت بنا لے۔ یہ کیوں حکم دیا گیا؟ یہ حجاج کرام کی مشابہت کے لیے کہ عشرہ ذی الحجہ کے اندر ایک عظیم الشان عبادت عرفات کے میدان کے اندر اور مینا کی وادی کے اندر دی جاتی ہے، جس کے اندر حاجی بے سر و سامانی کی حالت میں اور ایک مجنونانہ حالت کے اندر اس میدان کے اندر ہوتے ہیں، نہ اپنے کپڑے کی فکر ہے، نہ اپنے بال کی فکر ہے، نہ بدن کی گندگی کی فکر ہے، بس ایک لو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طریقے سے مغفرت فرما دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو، ہمارے اس حج کو قبول فرما لیں۔ دنیا سے لا تعلق ہے، نہ شکل کی فکر ہے، نہ کپڑے کی فکر ہے، نہ حجامت کی فکر ہے، کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، نہ نہانے دھلنے کی فکر ہے، بس لو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگائے ہوئے ایک پاگل عاشق کے طریقے سے وہاں پر پڑا ہوا ہے۔ آسمان کے نیچے مٹی کے فرش کے اوپر گرد لگ رہی ہے، دھوپ لگ رہی ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کی مشابہت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ جس طریقے سے حاجی ایک عاشق کی شان کے اندر ہوتا ہے، اسی طریقے سے ساری دنیا کے لوگ اس کی مشابہت کو اختیار کریں۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ کچھ عمل تھے ہمیں کرنے کے کہ عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے کے بعد ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ ایک تو عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے، راتوں کو بھی اور دن میں بھی، اور دن میں جو عبادت کا مزید جو حکم دیا گیا کہ آدمی کو استطاعت ہو تو پورے عشرے کا یعنی 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھے۔ 10، 11، 12، 13 ان 3 دن کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے۔ پورے سال میں 5 دن کا روزہ رکھنا حرام ہے، یکم شوال یعنی جس دن عید الفطر ہوتی ہے اس دن، اور پھر 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ، 4 دن ذی الحجہ میں اور 1 دن یکم شوال کو، ان 5 دن میں پورے سال میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو 1 سے 9 تک کا روزہ رکھنا، اور اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا۔ یہ قربانی اور عشرہ ذی الحجہ اور حج، یہ سب کس کی سنت ہے اور کس کا حکم ہے؟ آپ حضرات نے بارہا سنا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی ایک زبردست سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے جذبات، اپنے خواہشات، بلکہ اپنی ضروریات کی قربانی پیش کرنا ہے کہ اللہ کی مرضی کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دیا انہوں نے۔ اس کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہمارے اندر بھی اپنے ہر چیز کو اللہ کے حکم کے اوپر قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ہماری خواہشات، ہماری ضروریات، ہماری دنیا کی چیزیں، ہمارا وقت، ہماری غمی، ہماری خوشی اللہ کے حکم سے کہیں بھی متصادم ہو جائے، اللہ کے حکم سے کہیں بھی ٹکرا جائے، ہم اللہ کے حکم کو مقدم کر دیں، اپنی ضروریات کو، اپنے خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنی چیزوں کو، اپنے مال و دولت کو، سب کچھ کو اللہ کی مرضی کے اوپر قربان کر دیں، اللہ کے حکم کو مقدم کر دیں۔ یہ ہمیں تعلیم دی گئی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کے ذریعے سے۔ اور ہر سال قربانی کے موقع کے اوپر جو دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ جو آیت ہے اس کے اندر یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس سے پہلے جو حصہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کہ میرا جان، میرا مال، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے حکم کے اوپر قربان ہے۔ اس کے اندر کیا چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم قربان کرنے کا حکم دے؟ ان صلاتی و نسکی، اس کی تشریح کے اندر مفسرین نے اور محدثین نے اور فقہا نے یہاں پر لکھا ہے کہ عبادتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک عبادت وہ ہوتی ہے جن کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، جیسے روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، یہ بدنی عبادت ہے، اس کے اندر کسی طرح کا مال خرچ نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر جو فرمایا کہ ان صلاتی، کہ میری نماز سے صرف نماز مراد نہیں ہے، بلکہ بدن سے نکلنے والی جتنی عبادتیں ہیں سب عبادت اس سے مراد ہے۔ فرمایا کہ میری تمام بدنی عبادتیں، اور آگے فرمایا ونسکی، نسک سے خاص طور سے قربانی، اور اس کے ضمن کے اندر لکھا کہ نسک سے مراد تمام مالی عبادتیں، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے صدقات نافلہ ہوں، کچھ بھی ہو جن کے اندر مال لگتا ہے وہ سب مالی عبادتیں ہیں اور سب نسک کے اندر داخل ہیں۔ فرمایا میری بدنی عبادت، میری مالی عبادت، اور پھر آگے بات ہی ختم کر دی کہ ان ومحیای ومماتی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر قربان ہے۔ یہ استحضار کرایا گیا دعا کے ذریعے
کہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں اللہ کے حکم کے اوپر قربان ہیں۔ اللہ کا حکم جہاں بھی ہماری دنیا سے ٹکرائے گا، ہم اپنی دنیا کو مؤخر کر کے اللہ کے حکم کو مقدم کریں گے۔ یہ صرف قربانی کے سلسلے میں نہیں ہے، بلکہ اس کے ضمن کے اندر ساری چیزیں لکھی کہ ہم اپنے زندگی میں اپنے کاروبار کے اندر مشغول ہیں، ہماری دکانداری سے، ہمارے کاروبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ٹکرا رہا ہے، ہم دکان کے کام میں مشغول ہیں، اپنے گھر اپنی شادی کے اندر مشغول ہیں، اپنے کسی دوست کے کسی کام کے اندر مشغول ہیں، دنیا کے کسی بھی طریقے کے معاملات کے اندر مشغول ہیں۔ فرمایا کہ پہلا حکم ان الصلاۃ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نماز کا حکم آ گیا، اب کیا تقاضا ہے؟ ہم نے جو دعا پڑھی ہے کہ ہر چیز اللہ کے نماز کے اوپر میری ساری دنیا قربان ہے۔ اب تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی ساری دنیا کو چھوڑ کر جس بھی مشغولی کے اندر لگے ہوئے، اس مشغولی کو چھوڑ کر سب سے پہلے ہم نماز کو ادا کریں۔ یہ ہمیں استحضار کرایا گیا کہ اللہ کی عبادت کو ہم مقدم کریں، سب چیز اس کے اوپر قربان ہے۔ قربانی کے ذریعے سے یہی تعلیم دی گئی ہے کہ میرا جان، میرا مال، میرا وقت، میری صلاحیت، میری ساری چیزیں اس کے اوپر قربان ہیں، اور ہر سال دعا پڑھا کر اس کا استحضار کرایا جاتا ہے، یہ وعدہ کرایا جاتا ہے کہ آئندہ زندگی کے اندر ہم چیزوں کو اللہ کے حکم کے اوپر قربان کریں گے، اللہ کے حکم کو مقدم کریں گے، ہم اس استحضار کے ساتھ قربانی کریں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش جس ماحول کے اندر ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ماحول سے ان کو بچا کر، یعنی مخالف ماحول کے اندر رکھ کر ان کی پرورش فرمائی ہے، اور پھر احکام کے اوپر ان کی تربیت کی ہے۔ وہ کس ماحول کے اندر پیدا ہوئے تھے؟ بالکل مشرکانہ ماحول کے اندر انہوں نے آنکھ کھولی تھی، جہاں پر خدا کی وحدت کا کوئی تصور نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ان کے باپ آزر، یا دوسری روایت کے اعتبار سے آزر ان کے چچا تھے، جو بھی تھے، چاہے ان کے والد تھے چاہے ان کے چچا تھے، انہی کی پرورش کے اندر انہوں نے پرورش پائی ہے، انہوں نے ان کی پرورش کی ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں، مشہور ہے کہ وہ کس کا کاروبار کیا کرتے تھے؟ بت فروشی ان کا کاروبار تھا، اپنے ہاتھوں سے بت کو بنایا کرتے تھے اور بازار میں اس کو فروخت کیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بچپن ہی سے اس سے لا تعلق تھے، اور ایک موقع پر واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے بت بنایا اور حضرت ابراہیم کو دیا کہ اس بت کو لے جا کر بازار کے اندر فروخت کرو۔ تو انہوں نے بازار میں کیا آواز لگائی؟ خرید بیچنے والے آواز کیا لگاتے ہیں؟ اپنے سامان کی تعریف کرتے ہیں کہ فلاں سامان ہے، بہت بڑھیا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، خوب اس کی تعریف کے اندر زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں۔ لیکن وہ جب بازار کے اندر لے گئے بت، تو کیا آواز لگائی؟ من یشتری منی من لا ینفع ولا یضر، من یشتری منی من لا ینفع ولا یضر، کہ مجھ سے کون ایسی چیز کو خریدے گا جو نہ اس کو نفع دے گا نہ اس کو نقصان دے گا؟ کون ہے ایسی چیز کا خریدنے والا جس کے اندر نہ نفع دینے کی صلاحیت ہے نہ نقصان دینے کی صلاحیت ہے؟ وہ کچھ نہیں کر سکتا، بیکار چیز ہے، عبث چیز ہے، کون اس کو خریدے گا؟ بازار میں یہ آواز لگا رہے تھے، لوگ دیکھ رہے تھے، آنکھ بھون ٹھیڑی کر رہے تھے کہ یہ کیا آواز لگا رہا ہے، ہمارے بت کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ سب جو ہے تو اپنا چہرہ ٹیڑھا کر رہے ہیں، برا لگ رہا ہے، لیکن زبان سے کوئی کچھ بول نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آواز لگائی جا رہی ہے وہ بالکل واقعے کے مطابق ہے، ظاہر کے مطابق، حق کے مطابق ہے، یہ آواز لگا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اور مزید آگے بڑھے، جو ان کا بت خانہ تھا اس کے اندر جا کر کیا اعمال کیے وہ قرآن کے اندر مذکور ہے کہ اپنے ہاتھ سے ان کے جو ہے تو بتوں کو توڑ دیا، کسی کا چہرہ توڑ دیا، کسی کا ناک توڑ دی، کسی کا کان توڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، مختلف بت کے مختلف چیزیں توڑ دی۔ اور پھر جو ہتھوڑا تھا وہ ان کو جو بڑے میاں تھے ان کے کاندھے کے اوپر رکھ دیا، سب سے بڑا جو بت تھا ان کے کاندھے کے اوپر رکھ دیا۔ جب وہاں کے ان کے یعنی بت کی رکھوالی کرنے والے، جس کو یہ کہیے کہ ان کے مجاور جو آئے ان کے مندروں کے اندر دیکھے، جب انہوں نے یہ کرم دیکھا تو انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ ابراہیم کا کام ہے، یہ انہی کا کام، ان کے علاوہ کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ بلایا گیا، پوچھا تو کہا کہ اپنے ان بڑے میاں سے پوچھ لو، ان کے ہاتھ کے اندر ہتھوڑا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں کیا بتائیں گے؟ تو اس وقت پھر ان کی تردید کہ تم ایسے معبود کی عبادت کرتے ہو جو تم سے بات بھی نہیں کر سکتا، جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، جو اپنا نقصان سے اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتا، تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے ایک واقعہ ان کے ساتھ پیش فرمایا۔ کیا واقعہ ہوا وہ بھی قرآن کے اندر مذکور ہے کہ اپنے رب کی تلاش کے اندر نکلے کہ ہمارا رب کون ہے۔ چنانچہ رات ہوئی، آسمان کے اندر ستارے کو چمکتا ہوا دیکھا،
فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ بہت چمک رہا ہے، آسمان کی بلندی کے اوپر ہے، یہ میرا رب ہے۔ کچھ وقت گزرا، وہ ستارہ غروب ہو گیا، رات سے صبح طلوع ہوئی، ستارہ ختم۔ تو کیا فرمایا کہ جو چیز ختم ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد چاند کو دیکھا، اور بڑا ہے، اور زیادہ چمک رہا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو بڑا ہے، یہ میرا رب ہوگا، لیکن پھر وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد سورج کو آسمان میں دیکھا دین کی روشنی میں، اس کی چمک بھی زیادہ ہے، اس کی روشنی بھی زیادہ ہے، اس کا وجود بھی بہت بڑا ہے، اس کے اوپر نظر بھی نہیں ٹکتی، آنکھیں اس کے سامنے کھیرا ہو جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ فرمایا کہ جب وہ بھی غروب ہو گیا، اس کا وجود بھی ختم ہو گیا، پھر سب سے جو ہے تو براز ظاہر کر دی کہ میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں، میں تو اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں۔ انی وجہت، اسی موقع پر یہ آیت پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنی ذات کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور فرمایا کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اس ماحول کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک سے ان کی حفاظت فرمائی، اور ایسے ان کی تربیت کی، اس ماحول کے اندر رکھ کر اللہ نے حفاظت فرمائی، اور پھر اپنی معرفت فرمائی، اور پھر قربانی کا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ اس کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اپنے رخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھیر کر اپنی تمام چیزوں کو اللہ کے حکم کے اوپر مقدم کر دیں، اپنی دنیا کی ہر چیز کو اللہ کے حکم کے اوپر قربان کر دیں، اللہ کے حکم کو مقدم کر دیں۔ ہم جو ہر سال قربانی کے موقع کے اوپر جو دعا پڑھتے ہیں، اس کے اندر یہی تعلیم ہے کہ ہم اللہ کا استحضار کریں۔ باقی باتیں قربانی کے تعلق سے کس کے اوپر فرض ہیں اور اس کے کیا احکام ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔